نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 21 باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ گزشتہ سبق کے اندر بھی اسی کے متعلق کچھ بات ہوئی تھی۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ مسئلہ تکفیر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں گزشتہ درس کے اندر جو کچھ بیان کیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اس کی کسی غلطی، خامی، کمی کوتاہی کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج کر کے اس کو غیر مسلم قرار دے کر اس کی جان، مال اور عزت کو مباح قرار دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اسی کو مسئلہ تکفیر کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو وہ تکفیریہ گروپ کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ فتنہ عام ہے، اس لیے ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت گزشتہ درس میں بھی کی تھی اور آج بھی مزید کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کفر کا لفظ یہ اسلام سے خروج پر ہی نہیں بولا جاتا، بلکہ معصیت کے کاموں پر بھی لفظ کفر استعمال ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے باب قائم کیا، باب کفران العشیر، خامدوں کی ناشکری کرنا، و کفر دون کفر، اور ایک کفر دوسرے کفر سے درجے کے اندر کم ہوتا ہے، ہر کفر ایک درجے کا نہیں۔ اس سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک کفر اکبر جس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دوسرا کفر اصغر جس کی وجہ سے اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں ہوتا، گناہ گار ضرور ہوگا، جس طرح کا اس کا گناہ ہے اسی درجے کا وہ مجرم ہوگا، لیکن اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ کفر کا فتویٰ لگانا، کفر کا حکم لگانا، یہ کسی عامی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی دلائل کی روشنی کے اندر ہی یہ حکم لگایا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد 17 صفحہ 87 پر فرماتے ہیں کہ الکفر حکم شرعی و انما یثبت بالادلۃ الشرعیہ، کفر کا حکم لگانا یہ شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم جو یہ دلیل شرعی دلائل سے ہی ثابت ہوگا۔ کسی کے ساتھ عناد اور دشمنی اور بغض اور کسی کے ساتھ رنجش، کسی قسم کے مقابلہ بازی کی وجہ سے کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے شرعی دلائل کی روشنی کے اندر ہی یہ حکم لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف اس سلسلہ کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنے والے تھے، چنانچہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اگر کسی میں کئی وجوہ کفر کی ہوں، کسی آدمی کے اندر کئی وجہ، کئی اس کے اندر صورتیں کفر کی پائی جاتی ہیں، اور ایک معنی کفر ہے اور ایک شکل، ایک صورت کفر سے معنی ہے، تو مفتی کو معنی کفر کی طرف میلان کرنا چاہیے۔ مفتی کو وہ اس کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے جو ایمان والا ہے، کفر سے اس کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ یہ دیکھیے شرح الفاظ الکفر، یہ الفاظ الکفر یہ کتاب ہے مولانا بدر الرشید حنفی، اس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری نے، تو یہ شرح الفاظ الکفر صفحہ نمبر 230۔ اسی طرح محمد عبد مصری انہوں نے بہت ہی بڑی بات کہہ دی اس سلسلے کے اندر، اس قدر احتیاط والی بات کہی، فرماتے کہ اذا صدر قول من قائل یحتمل الکفر من مئات وجہ ویحتمل الایمان من وجہ واحد حمل علی الایمان ولا یجوز حمله علی الکفر، یہ ان کی کتاب الاعمال الکامل جلد 3 صفحہ 283 جو بیروت سے چھپی ہے، یہ اس کا صفحہ ہے۔ فرماتی ہیں
کہ اذا صدر قول من قائل، جب کسی کہنے والے سے کوئی کلمہ صادر ہو جائے، کوئی بات اس سے ادا ہو جائے، یحتمل الکفر من مئات وجہ، اس کی زبان سے ادا کردہ قول یا اس کا جو فعل ہے اس کے 100 وجہ کفر کی ہو، اس کے اس قول یا فعل میں 100 وجہ کفر کی نظر آتی ہو، وَيَحْتَمُلُ الْإِيمَانُ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ، لیکن ایک وجہ، ایک صورت اس کے اندر ایمان والی ہو، تو حمل علی الایمان، تو پھر بھی اس کو ایمان پر محمول کیا جائے گا، ولا یجوز حمل الکفر، کفر پر محمول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ محمد عبدو مصری جو عظیم ایک مفتی ہیں اور فقہ کے ایک امام ہیں، اب اندازہ کیجئے کہ ہمارے اسلاف کی کس قدر احتیاط تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس سے کوئی قول، کوئی فعل صادر ہو جائے اور اس کے اندر 100 وجہ کفر کی نظر آتی ہے لیکن ایک وجہ ایمان والی ہے، تو پھر بھی اس کو ایمان پر محمول کیا جائے گا، اس کو اسلام سے خارج نہیں کر دیں گے۔ اور آج ہمارے یہاں صورت اس کے بالکل برعکس ہے کہ ایک آدمی کے اندر 100 وجہ ایمان کی ہوتی ہے، اس کا ظاہری شکل و صورت، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا دین کے ساتھ تعلق، تمام وجوہ، تمام صورتیں اس کی ایمان والی ہیں، بیچارے سے زندگی میں کوئی ایسا لفظ غلطی سے، لا علمی سے، جہالت سے کوئی بات زبان سے نکل گئی، کوئی ایسا فعل کر بیٹھا، بس اس پر کفر کی بچھاڑ ہوگی۔ یہ ہمارے یہاں طریقہ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارے سلف کا اور ہمارے انداز کے اندر کس قدر تفاوت اور فرق ہے۔ اس لیے کسی کے سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی صادر ہو جائے، اگرچہ وہ واضح طور پر شریعت کے منافی ہے، لیکن اس کی ایک وجہ کو وہ آگے یہ بتلایا جائے گا کہ کیا کیا شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھ کر کسی پر یہ اسلام سے خروج کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کے یہ قول تھے کہ جس کا بہت ساری وجوہات اگرچہ کفر کی نظر آئیں لیکن ایک آدھی وجہ اس کے اندر ایمان کیا، تو پھر بھی اس کو ایمان پر محمول کیا جائے گا۔ امام ذہبی وہ ابو الحسن اشعری کی کلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا تمام تذکرہ کیا، اس کے بعد اپنا اور اپنے شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنا نظریہ بھی بیان کرتے ہیں امام ذہبی، اور اپنے شیخ امام ابن تیمیہ کا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قلت وبنحو ھذا ادین، کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں بھی یہی منہج اور یہی طریقہ اپناتا ہوں۔ وقضا کان شیخنا ابن تیمیہ فی اواخر ایامہ، اور اسی طرح میرے شیخ امام ابن تیمیہ رحم اللہ وہ بھی اپنی زندگی کے آخر کے اندر اسی عقیدے کے حامل تھے۔ یا وہ کہتے تھے یقول انا لا اکفر احد من الامہ، امام ابن تیمیہ فرماتے تھے میں امت میں سے کسی ایک پر کو بھی کافر قرار نہیں دیتا، میں امت محمدیہ میں سے کسی ایک کو کافر قرار نہیں دیتا۔ وَيَقُولُ، اور یہ فرماتے تھے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحافظ علی الوضوء الا مؤمن، کہ وضو کی حفاظت، وضو کا عمل صرف ایک مومن ہی اختیار کرتا ہے، مومن ہی وضو کرتا ہے۔ فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم، جو با وضو ہو کر نماز ادا کرتا وہ مسلمان ہے، جو وضو کر کے نماز ادا کرتا وہ مسلمان ہے، اس کو کافر قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے سیر اعلام نبلا جلد 15 صفحہ 88۔ کیا مطلب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ انہوں نے بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ لا يحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو پر، وضو کی حفاظت، وضو کا خیال مومن ہی کرتا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 22378، اور اسی طرح مستدرک حاکم کی جلد صفحہ 130 پر بھی، اور بیہقی کی حدیث نمبر 457 پر بھی ہے۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے تو وہ مومن ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وضو پر دوام، وضو کا خیال، وضو کرنا یہ ایک مومن کا شیوا اور ایک مومن کی عادت ہوتی ہے۔
دوسری جگہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان لوگوں کا تعاقب کرتے ہیں جو بات بات پر دوسروں پر کفر کے فتوے جاڑ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ چنانچہ مجموع الفتاوی جلد 35 صفحہ 100 پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ تَسْلِيطَ الْجُهَالِ عَلَى تَكْفِيرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنْكَرَاتِ، مسلمان علماء اہل علم علماء پر کفر کے فتوے لگانا یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، یہ جاہل لوگوں یہ اس کام پر مسلط ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَصْلُ هَذَا مِنَ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ، اور اس کی اصل بنیاد یہ کام کرنے والے خارجی اور رافضی ہیں، الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ، ائمۃ المسلمین جو مسلمان ائمہ کو کافر قرار دیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مسلمان ائمہ کو، مسلمان دیندار لوگوں کو کافر قرار دینا یہ تو خارجیوں کا کام اور یہ روافض کا کام ہے، تاکہ جو دین کو آگے پہنچانے والے جب ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تب دین کون بیان کرے گا اور کس سے دین لیا جائے گا۔ اسی طرح ابو الحسن اشعری جو پہلے معتزلی تھے، ان کے عقیدہ پہلے درست نہیں تھا۔ معتزلہ کا عقیدہ پہلے کئی بار بتلایا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ ابو الحسن اشعری کا پہلے یہ عقیدہ تھا، وہ معتزلی تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو بعد کے اندر انہوں نے اپنے اس عقیدے سے رجوع کر لیا اور اس عقیدے کو چھوڑ دیا تھا، لیکن آج یہ تکفیریہ گروہ، وہ ابو الحسن اشعری ان کی جو پہلے والا نظریہ تھا ابتداء والا، وہی کتابیں لے کر لوگوں کے اندر باور کرواتے ہیں، ان کے دلائل لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو جی ابو الحسن اشعری کا یہ عقیدہ تھا، حالانکہ وہ عقیدہ ان کا ابتداء کا تھا، بعد کے اندر خود ہی انہوں نے اپنے عقیدے کو، اس باطل عقیدے کا بطلان کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ ان کی بات میں بتلاتا ہوں کہ امام زاہبی فرماتے ہیں، محمد بن احمد زاہبی، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو الحسن اشعری کا یہ کلام دے کر حیران ہو گیا، کیا کہ ظاہر بن احمد سرخسی فرماتے ہیں، ظاہر بن احمد سرخسی فرماتی ہیں کہ میرے گھر بغداد میں ابو الحسن اشعری وہ موت کے قریب تھے تو انہوں نے مجھے بلایا، جب ان پر موت کی حالت طاری ہونے والی تھی اس وقت انہوں نے مجھے بلایا اور کیا کہا، یہ ظاہر بن احمد سرخسی فرماتی ہیں کہ ابو الحسن اشعری نے مجھے آخری وقت میں یہ اپنے پاس بلا کر اور یہ گواہ بنایا، فرمایا کہ اشہد علی انی لا اکفر احد من اہل القبلہ، کہنے لگے کہ گواہ بن جائے اس بات پر کہ جو بھی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے ان میں سے میں کسی ایک کو بھی کافر قرار نہیں دیتا۔ اشہد، آپ مجھ پر یہ گواہ بن جائیں، علی انی لا اکفر احد، میں کسی ایک کو بھی کافر نہیں قرار دیتا، من اہل القبلہ، جو اہل قبلہ ہیں، جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لأن الكل يشيرون الى معبود واحد، اس لیے کہ تمام ایک معبود کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تمام ایک معبود کو سجدہ کرتے ہیں، قبلے کی طرف روک کر کے جو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ وانما هذا كله اختلاف العبارات، باقی جو لوگوں نے یہ فلاں عقیدہ یہ تمام عبارتوں کا ہیر پھیر ہے، یہ سگڑے کبڑے جوڑ کر طرح طرح کی باتیں نکالی ہیں، اصل حقیقت یہی ہے کہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ یہ ابو الحسن اشعری نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے یہ اپنے میزبان ظاہر بن احمد سرخسی کو یہ بات بیان کی۔ حوالہ کے لیے دیکھ لیے سیر اعلام النبلاء جلد 15 صفحہ 88، یہ طبع مؤسسۃ الرسالہ، اس کے اندر اس کا یہ صفحہ ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحم اللہ وہ اس مسئلے کے اندر بہت احتیاط والا پہلو اختیار کرنے والے تھے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خطأ، فرماتے ہیں کہ کسی کا خون مباح قرار دینا، اس کا مال جائز قرار دینا، جو نماز پڑھنے والے قبلے کی طرف
قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کا خون اور ان کا مال کو جائز قرار دینا، المصرحین جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خطاؤن یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، ان کے خون کو، ان کے مال کو یہ مباح قرار دینا، یعنی ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کا مال جان کو مباح قرار دینا، جائز قرار دینا، خطاؤن یہ بہت بڑی خطا ہے۔ خطاؤن کا اندر تنوین تعظیم کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں والخطأ فی ترک الف کافر فی الحیاء احون من الخطأ فی سفک محجمۃ من دم مسلم۔ کہتے ہیں کہ 100 کافر اس کو چھوڑ دینے کی غلطی کرنا، 100 کافر کو چھوڑ دینے کی غلطی کرنا، یہ ایک مسلمان کا خون بہانے کی خطا سے بھی، ایک مسلمان کی خطا سے خون بہانا یہ بڑا ہے، اور 100 کافر کو چھوڑ دینا یہ چھوٹا ہے۔ کسی مسلمان کا خون حق بہانا ایک کا یہ بڑا جرم ہے، اس سے کہ انسان 100 کافر کو اس کی جان بخشی اور چھوڑنے کی خطا کرے۔ اندازہ کریں کہ کتنا احتیاط تھی ہمارے اسلاف کی کہ یہ کسی پر اسلام سے خروج کا، کفر کا یہ فتویٰ لگانے میں کتنی احتیاط کرتے۔ یہ امام غزالی کا جو عبارت کا حوالہ دے کہ الاقتصاد فی الاعتقاد صفحہ نمبر 143، اور یہ صفحہ ہے جو ان کی یہ کتاب دارالکتب علمیہ بیروت سے چھپی ہے، اس کا صفحہ ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی مسلمان پر تکفیر کا حکم لگانا، اسلام سے خروج کا حکم لگانا یہ ایک بہت بڑی جرت اور بہت بڑی جسارت ہے۔ یہ کسی عامی آدمی کا اختیار نہیں، بلکہ اس کے لیے بہت ساری شروط اہل علم نے بیان کی ہے جو انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر بیان کی جائے گی۔ تو ہمارے ہاں یہ وہ لوگ جو بالکل جاہل قسم کے، جن کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا، نماز کا ترجمہ بھی نہیں، اور ترجمہ تو دور کے بس صحیح تلفظ کا ساتھ نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ بھی کفر کے فتوے لگانے پر ہر ایک پر وہ فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ پاکستانی ہر ایک مفتی ہے اور ہر ایک حکیم طبیب ہے، جس کو پوچھے وہی مفتی ہے۔ کئی بار جمعے کے بعد لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، 5-7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ پوچھتا ہے تو میں ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہوں کہ کیا جواب دینا۔ ایک ادھر سے بولے گا اس کا یہ جواب ہے، دوسرا ادھر سے، میرے جواب دینے سے پہلے دوست کو 3-4 جواب آ چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، اور بسا اوقات تو ایسے بھی آتے ہیں پوچھنے کے بجائے مجھے بتلائیں گے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یار مجھے پوچھنے کے لیے آئے ہیں یا مجھے بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں یہ کتنا غلط ہے، اور یہی ہمارا فتویٰ لگانے میں کوئی آدمی انتہائی نیک ہے، صالح ہے، اچھی زندگی ہے، شکل و صورت اسلامی ہے، کبھی اس کی زبان سے غلط بات نکل گئی، وعدہ خلافی ہو گئی ہے، معاف تول میں کمی بیشی ہو گئی ہے، تو بس ہم کہتے ہیں ایک مسلمان ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ جب یہ کہہ دیں کہ مسلمان ہے، اس کا معنی کہ یہ مسلمان ہی ہے، پھر یہ کوئی اور ہے۔ یہ ہمارے ایک عام ٹرک بنا ہوا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان پر یہ حکم لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ اور کل کے درس میں یہ بات بتلائی ہوئی تھی کہ جو کسی مسلمان پر کفر کا لفظ بول دے، کافر کہہ دے، تو اگر وہ اس کا کلمے کا مستحق نہیں ہے تو کلمہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں، اور خصوصاً کسی مسلمان پر ایسا حکم لگائیں جس کے وجہ سے اس کو اسلام سے خارج کر کے کسی اور یہودیت کی طرف، عیسائیت کی طرف، ہندو سکھ ہونے کی طرف نسبت کر دیں۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جرائم سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔